آئیے آج ہم ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جانے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کم و بیش 1,24,000 تھے، اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، یعنی وہ تمام کے تمام صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی۔ ہاں، لیکن صحابہ کے مدارج ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ ایسے تعلق کے، اس طرح آپ کا سلوک صحابہ کرام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، تو یہ امتیاز ہے ایک صحابہ اور دوسرے صحابہ کے ساتھ۔ اس میں افضل صحابہ جو سب سے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان میں افضل ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش کو اٹھا پہاڑی پر لے کر چلے تھے، غار ثور میں آپ انہیں آرام فرمانے کے لیے اپنے بانوں پر لٹایا تھا۔ ہم آپ کی زبانی سے کچھ باتیں جاننے کی آج کوشش۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست اس زمانے سے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی نہیں فرمائی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے رہے۔
آپ تقریباً آپ کے ہم عمر یا 2-2.5 سال آپ سے چھوٹے رہے عمر میں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہی اچھے اخلاق کے حامل تھے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور پہلے ہی سے آپ ان بتوں سے نفرت رکھتے تھے اور مشرکین میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں جانیں گے آج کے آپ کے اسماء کیا ہیں، القاب کیا ہیں، انصاب کیا ہیں، جہاں تک ہو سکے ہم حضرت کو آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جانتے ہیں اور بے شمار آپ سے احادیث مروی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سب سے پہلے خلیفہ رہے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، ذاتی اسم عبداللہ آپ کا اسم گرامی ہے، اور ابو بکر کنیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق سے خطاب کیا اور آپ کا لفظ ہوا عتیق۔ عتیق کے معنی ہیں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، نکل گیا۔ آپ کے والد محترم اسم گرامی عثمان ابو قحافہ، ان کا نام ہے ابو قحافہ۔ ابو بکر بن ابو قحافہ یہ آپ کا تجرِ نسب ہے۔ ابو بکر بن ابو قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ، یوں 7ویں پشت میں ان کا نسب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی جتنی قربانیاں رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، شاید ہی کوئی اور اتنی قربانیاں کسی اور کی نہیں۔ خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ایسے خیر البشر ہیں کہ بعد انبیاء آپ کا درجہ آتا ہے، اور اس درجے کو صدیقین کا درجہ کہا جاتا ہے۔ صدیق جو آپ کو خطاب ملا ہے وہ اس وجہ اس کی ایک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب سے لوٹ کر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کی مجلس میں جب آپ
ان معراج کے واقعات کو فرما رہے تھے، تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا خطاب اور لقب عطا فرمایا۔ آپ بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہو رنگ میں، گورا رنگ تھا، گورا سفید مائل رنگ تھا، اور اتنے موٹے یا جسیم نہیں تھے، بلکہ فرمایا گیا کہ لاغر اندام یعنی دبلے پتلے انسان تھے۔ پیشانی آپ کی ابھری ہوئی تھی۔ میں اس لیے ان نقائص کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی۔ پیشانی ابھری ہوئی، مہندی کا خطاب لگایا کرتے، بالوں پر مہندی کا رنگ لگایا کرتے تھے۔ رنگ نہیں لگانا چاہیے بلکہ مہندی لگانا سنت ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہے، عام الفیل، اس وقت جو کیلنڈر چلا تھا جس کو عام الفیل کہتے ہیں، یعنی واقع فیل۔ ابرہا جب کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس کا واقعہ ہم الگ سے سماعت فرمائیں گے۔ فی الحال کیلنڈر کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے وہ ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس سے تاریخ بنتی ہے، اور اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ عام الفیل کے 2 سال 4 مہینے کچھ دن کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور آپ کا ہی ایک ایسا خاندان ہے کہ جس نے پورے کے پورے آپ کی ذات گرامی، آپ کی والدہ اور والد اور تمام اولاد آپ کی داخل اسلام ہوئی، پھر پوتے پوتیاں ان کی، اس کے بعد 4 نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی 4 پشتیں صحابیت سے مشرف۔ ویسے تو اتنے خاندان و قبیلے ہیں جن کے ماں باپ اسلام میں اس وقت داخل نہیں ہوئے، بلکہ مخالفین میں رہے، اور اپنی اولاد ہی سے انہوں نے دشمنی نبھائی۔ آپ کی زوج محترمہ حضرت اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو مختصراً اگر ہم آپ کی سوانح کو جاننا چاہیں تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی گزری ہے، اور اتنی قربانیاں
کہ اس کی مثال کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بعد ازاں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا وصال 22 جمادی الآخر اور ہجری 13 سال ہجری کے بعد آپ نے وفات پائی، اور کسی نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صدیقین کا درجہ ہے۔ منگل کی رات کی مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے وفات پائی، اور آپ کو اپنی زوجہ نے ہی غسل دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز ادا فرمائی، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد امت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین و خلیفہ مان دیا، اور آپ نے اسلام کی حکومت کو 2 سال اور 4 ماہ نبھایا۔ یعنی آپ کی امامت و خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال اور 4 مہینے رہی، اور انتقال کے وقت آپ کی عمر قریب بھی اتنی ہی رہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی۔ یہ مختصر سی سوانح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ورنہ اتنے کثیر واقعات اور کثیر حالات گزرے ہیں کہ ہم اگر ساری زندگی بھی سنتے رہیں تو پوری نہیں ہوگی، اور نہ کوئی دوسرا آپ کے جیسا کبھی پیدا ہونے والا ہے، اور آپ کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے صحابہ کرام میں۔ ہم ہمیشہ نام تو سنتے ہیں، آپ کے حالات سے ہم واقف نہیں۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جہاں تک ہو سکے جن سے احادیث مروی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ایک بار ایک سنیں گے۔ آج میں نے اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کی سوالے کے کچھ باتیں پیش کی ہیں، اور آپ کے جتنے بھی فضائل ہیں انشاءاللہ تعالی ہم چلتے چلتے سنیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا
محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ألا بذكر الله تطمئن القلوب له الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة۔ آج اللہ کا تیسرا دن ہے۔ اللہ رحمان اور پھر رحیم۔ جس طرح بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، اللہ اس میں بات کا ذکر ہم نے 24 گھنٹے کیا ہے کہ رحمان کا دن گزرا اور اس کے بعد رحیم کا نام آیا۔ بسم اللہ آج پورا ہوتا ہے۔ آج کا ذکر رحیم کا دن ہوگا۔ آج کا دن ہم کوئی اور نام سے نہیں بلکہ آج ہم اس کو یا رحیم یوم الرحیم سے ہم کو یاد کریں گے اور اس کا ذکر کریں گے۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ۔